أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی تاجر اور جن کا واقعہ۔ جنات کی سنی سنائی کہانیوں میں اکثر یہ بڑا مشہور موضوع ہوتا ہے کہ جب کسی کو خدا نخواستہ جنات کے اثرات ہو جائیں اور وجہ پوچھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انجانے میں اس شخص نے جنات کے بچوں کو نقصان پہنچایا اور اب بدلے میں جنات اس پر قابض ہیں۔ ایسے ہی ایک تاجر کا قصہ جس سے انجانے میں ایک جن کے نومولود بچے کی ہلاکت ہو گئی۔ نہایت دلچسپ حقائق کے ساتھ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، شہر بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ نہایت نیک اور مذہبی گھرانہ تھا اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور والدہ رہا کرتے تھے۔ اس تاجر کی والدہ کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی۔ اس کی نیک سیرت بیوی خوب پیار محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی عنقریب ہی اس نے شادی طے کر رکھی تھی۔ اب بس تاجر کو ہر پل اپنی بیٹی کی دھوم دھام شادی کی فکر لگی رہتی۔ تاجر کا کاروبار خوب وسیع تھا۔ وہ نہایت ایمانداری سے سودا کیا کرتا، کسی سے ناجائز 1 روپیہ نہ لیتا۔ بس یوں ہی ہنسی خوشی اس نے بغداد میں اپنی چھوٹی سی جنت بسا رکھی تھی۔ ایک روز وہ اپنے اہل خانہ سے الوداع لے کر تجارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے بڑے پیار سے باپ کو ایک ٹوکری میں کھجوریں دی اور کہا، بابا جب بھوک لگے تو ان کو ضرور کھا لینا۔ باپ بیٹی کا اتنی محبت سے دیا ہوا تحفہ لے کر خوشی خوشی سفر پر روانہ ہو گیا۔ قیام اور سفر سمیت منزل تک پہنچنے میں تاجر اور اس کے قافلے کو 3 دن لگے۔ دوسرے شہر کے بازار پہنچ کر تاجر نے اپنا سارا مال فروخت کیا اور پھر وہاں سے اپنے شہر لے جانے والا سامان خرید کر اپنے اونٹوں پر لاد دیا۔ اب یہ قافلہ واپسی کے سفر پر رواں دواں تھا۔ کہتے ہیں تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تاجر جس راستے سے سفر پر روانہ ہوا تھا، اب واپسی پر وہ اس راستے سے نہ آ سکا، بلکہ ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے اس کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستانی تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سفر بہت طویل تھا اور اب قافلے کو چلتے چلتے شام ڈھلنے لگی۔ سوداگر کو دور ایک جگہ کنواں نظر آیا۔ تاجر نے یہیں پر قافلے کو کچھ دیر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ سوداگر ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھ میں کھجوروں کی ٹوکری لیے کنویں کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے پر بیٹھا قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری میں سے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ تاجر کھجوریں کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس ایک طرف رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے جی میں کیا آیا کہ ایک کھجور کی گٹھلی اس نے زوردار نشانے کے ساتھ کنویں میں پھینک دی۔ اگلا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کنویں کا سارا پانی سرخ ہو گیا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر نہایت حیران ہوا، لیکن اس نے گمان کیا شاید یہ بھی یہاں شام ڈھلتے سورج کے عکس کا نتیجہ ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والے عشاء کی نماز ادا کر کے آرام کر رہے تھے۔ تاجر ایک طرف بیٹھا اپنی دنیا میں گم تھا کہ اس نے قریب سے ایک جنازہ گزرتا دیکھا۔ تاجر اس ریگستان میں سے جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور جنازے میں شامل ہونے کی غرض سے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور قطار در قطار لوگ نماز جنازے کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کن منظر تھا۔ حد نظر نگاہ تک صفیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تاجر مارے حیرت کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہ تھے، اب اچانک کہاں سے آ گئے؟ اچانک امام صاحب نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔
نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے والد نے روتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آدم ذات کی کھجور کی گھٹلی لگنے سے میرا بچہ مر گیا۔ یہ نادان کنویں میں اپنی ماں کے پاس تھا۔ یہ الفاظ سن کر تاجر کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اگلے ہی منظر اس کے پاس کھڑے سبھی انسان نما جن میت سمیت غائب ہو گئے۔ اب اس ویرانے میں ایک تاجر اور اس کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کی کھجور کی گھٹلی لگنے سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جن غصے سے تاجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے آدمزاد، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، اب مجھے قصاص چاہیے، خون کے بدلے خون، اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا، جن کی منت سماجت کرنے لگا۔ تاجر نے کہا، اے جن، یہ مجھ سے انجانے میں ہوا، کنویں میں تو صرف پانی تھا، مجھے وہاں پر تیرا خاندان ہرگز نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تجھے احتیاط نہیں برتنی چاہیے تھی؟ تم انسانوں پر انجان جگہ جانے کا احتیاط لازم ہے نا؟ بس اب مجھے قصاص چاہیے۔ وہ جن کسی طرح نہ مانا۔ آخر تاجر نے اپنے بیٹے کے بجائے اپنی جان کا سودا کیا۔ جن جب اس کو مارنے لگا تو تاجر نے کہا، اے جن، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی، مجھے مہلت دے دے کہ میں ان امانتوں کو واپس کر دوں اور اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں۔ جن شدید غصے میں تھا۔ تاجر نے کہا، اے جن، ٹھیک ہے، اگر تو بضد ہے تو تو میری جان لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانتوں کی واپسی کا سوال ہوگا تو میں تیرا گریبان پکڑوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، اے آدمزاد، میں تجھے تیرے اس قیامت کے دن کے ایمان کے سبب تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ ٹھیک 40ویں دن سورج ڈھلنے کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا جہاں تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا، تب جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے، جناب، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آوازیں دی لیکن آپ اکیلے ایک سمت میں چلتے ہی جا رہے تھے۔ اب سب اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا۔ اگلے روز وہ اپنے قافلے کے ہمراہ اپنے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا، اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے مل کر بہت آبدیدہ ہوا۔ تاجر کے اس غیر معمولی رویے پر اس کے سبھی گھر والے بے حد پریشان تھے کہ اس سے پہلے بھی یہ تجارت کے لیے گئے ہیں، لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا ایسا ہے جیسے کسی طویل عرصے کے لیے بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے روز تاجر کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ وہاں ایک صوفی بزرگ کو اللہ کا نعرہ بلند کرتے سنا، وہ ان کی جانب بڑھ گیا۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا، بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ یہ جس خوف سے تو ڈرا ہوا ہے یہ تو جیتے جی مرا ہوا ہے۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت تو دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ کوئی بھی مذہب میں ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت ایک نہ دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے۔ تمام مخلوق کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ موت ہی تو ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دیکھ اپنے ارد گرد قبروں کو دیکھ، جو تجھے یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ انسان کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ 2 گز زمین کے نیچے تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان پیدا کر۔ درویش کی باتیں سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا، مجھے بتاؤ میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا، تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ لے بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت، خدمت بقا اور ایمان۔ جس طرح ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے، بس اسی طرح اگر ماں باپ نے گناہ کیے ہیں تو گناہ بھی اولاد کے حصے میں ملتے ہیں۔ بس تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے ذمے کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے
تو جا کر اسے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیے ہیں تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا، اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنے بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ راز مت چھپانا، ورنہ قبر میں ایک دن تو خود چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے، اگر تو دولت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دے۔ بیماروں، محتاجوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مند عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حق تیرے ان پڑوسیوں اور ہمسایوں کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور چوتھا حق شہر کے ان یتیم بچوں، بیواؤں اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ یہ سب فرض ادا کر کے اپنی عاقبت سنوار کے، یہ سب بوجھ دنیا میں اتار کر، مسکراتے ہوئے سرخرو ہو کر تو اپنے رب کے پاس جا، بس جا۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا آیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق دیگر فرائض سر انجام دیے۔ جب اس کی زندگی کے بس 8 دن باقی رہ گئے تو اس درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے دل کا راز بتانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے انجانے میں ہوئے جن کے بچے اور اس کے بدلے میں اپنی موت کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ گھر میں کوہرام کھڑا ہو گیا۔ سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے وہ جھوٹی پڑ جائے گی۔ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا عرصہ درکار ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا، اور ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا، جن نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں، تیرا شکر کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی، اور میں نے امانت والوں کی امانتیں لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کی اور اپنی آخرت کا سامان بھی کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم زاد، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہ کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی انجانے میں ہوئی، لیکن میں روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے، جس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گناہ گار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا، جس رب کو تو مانتا ہے میں بھی اسی رب کا ماننے والا ہوں، پس جا اے ابن آدم، میں تیری اس بندگی کے سبب اپنے بیٹے کے قتل اور دی گئی سزا سے بری کرتا ہوں، جا اپنے اہل و عیال سے جا کر مل لے۔ اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا، اور تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔